السلام علیکم دوستوں، جادو کے حوالے سے جو اس چینل پر سیریز چل رہی ہے، آج اسی سیریز کا یہ پارٹ 3 ہے جس میں جادو کا مکمل علاج آپ کو بتایا جائے گا۔ اس سے پہلے کی ویڈیو پارٹ 1 اور پارٹ 2 جادو کی علامات کے بارے میں ہے۔ اگر آپ جادو کی علامات جاننا چاہتے ہیں تو ابھی اوپر آئی بٹن پر ایک لنک شو ہو رہا ہوگا، اس لنک پر کلک کر کے آپ جادو کی علامات جان سکتے ہیں۔ تو کسی انسان پہ چاہے کتنا ہی زیادہ سخت قسم کا کالا جادو بھی کیوں نہ ہو، اس علاج کے بعد انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اب ضروری نہیں کہ ہر انسان پر جادو ہو، بسا اوقات یہ وہم بھی ہو جاتا ہے۔ جو انسان یہ سوچتا رہتا ہے کہ مجھ پر جادو ہے تو حقیقت میں اس پر جادو نہ بھی ہو، تو وہ ٹینشن اور ڈپریشن کی وجہ سے اندرونی طور پر ختم ہونے لگتا ہے اور ذمہ دار جادو کو ہی ٹھہراتا ہے، جو کہ غلط ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، میں مانتا ہوں کہ جادو ایک حقیقت ہے جو اگر کسی پر کیا جائے تو اس پر جادو کے اثرات ہو جاتے ہیں، مگر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کالا جادو کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ اس خبیث عمل کو حاصل کرنے کے پیچھے سالوں سال کا قیمتی ٹائم ویسٹ کرنا پڑتا ہے، برباد کرنا پڑتا ہے اور بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ آج کے دور میں کوئی یہ کر سکتا ہے۔ جہاں چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے سہولیات تلاش کی جاتی ہیں، تو وہاں بھلا کون ایسا ہو سکتا ہے جو سالوں سال اپنا ٹائم برباد کر دے اور نتیجے میں کالے جادو جیسا خبیث عمل حاصل کر لے۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس کی کوئی گارنٹی بھی نہیں کہ اتنی محنت کرنے کے بعد بھی رزلٹ ملے گا یا نہیں۔ تو بیوقوف ہی ہوگا وہ جو اپنی قیمتی اور صرف ایک بار ہی ملنے والی زندگی کو اس خبیث عمل کے لیے قربان کر دے۔ وہیں اگر وہ کسی اچھے کام کے لیے اپنی زندگی کو مصروف کر دے تو اس کی دنیا تو بنے گی ہی بنے گی، مگر آخرت بھی سنور جائے گی۔ اب میری اس بات سے کچھ لوگ تو اتفاق کریں گے، مگر کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ یار جادو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا تھا، تو اس بارے میں کیا رائے ہے؟ تو دیکھو، رائے بڑی سمپل ہے۔ اہل عرب میں یہ بات بہت مشہور تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر سمجھتے تھے۔ جادوگر کے بارے میں وہ یہ بہت اچھے سے جانتے تھے کہ ایک جادوگر کے اوپر کبھی بھی جادو نہیں ہو سکتا، اور ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر سمجھنا اس وقت غلط ثابت ہو گیا جب مدینہ منورہ کے ایک بہت ہی معروف و مشہور جادوگر جس کا نام لبید بن عاصم تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کالا جادو کر دیا اور آپ کالے جادو کا شکار ہو گئے۔ تو اہل عرب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر سمجھنا چھوڑ دیا۔ دوستوں، اگر میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہونے کا واقعہ سناؤں تو مجھے ڈر ہے کہیں آپ ویڈیو کو بند کر کے چلے نہ جائیں، کیونکہ آج کے زمانے میں دینی باتیں سننا ہمارے لیے دشوار ہو گیا ہے، ہمیں بوریت محسوس ہونے لگتی ہے۔ لیکن چلو کوئی نہیں، رسک لے ہی لیتا ہوں اور واقعہ بیان کر ہی دیتا ہوں۔ دراصل محرم 7 ہجری میں یہودیوں کا ایک وفد مدینہ آ کر ایک مشہور جادوگر لبید بن عاصم سے ملا اور اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کو کہا۔ اس کام کے لیے انہوں نے جادوگر کو 3 اشرفیاں اجرت بھی پیش کیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک یہودی لڑکا خدمتگار تھا۔ ان لوگوں نے اس یہودی لڑکے سے ساز باز کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کا ایک ٹکڑا حاصل کر لیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک تھے۔ انہی منہ مبارک اور کنگھی کے دندانوں پر جادو کیا گیا۔ اس جادو کو ایک کھجور کے نرم خوشے کا غلاف بنا کر اس میں لپیٹا گیا اور پھر بنی زریق کے کنویں زروان کی تہہ میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا۔ اس جادو کے اثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھلتے چلے گئے، کسی کام کے متعلق خیال فرماتے کہ وہ کر لیا، مگر وہ نہیں کیا ہوتا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جادوئی اثرات صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات تک ہی تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جادو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری اعضاء پر ہی اثر انداز ہوا تھا۔ نبی ہونے کی حیثیت سے آپ کے فرائض نبوت میں کوئی خلل واقع نہیں ہوا۔ اس جادو کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف اتنا تھا، آپ یہ بھول جاتے کہ کس بیوی کی باری ہے، بس اتنا ہی اثر تھا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ اسی سبب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہو گئے کہ ہاتھ اٹھا کر بار بار اللہ رب العزت سے دعا مانگی۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غنودگی طاری ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں 2 فرشتوں کو دیکھا۔
جنہوں نے سوال جواب کے ذریعے یہ واضح کر دیا کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے اور جادو کرنے والا لبید بن عاصم ہے۔ اس نے آپ کی کنگھی اور بالوں پر جادو کر کے کھجور کے نرم خوشے کی تھیلی کے اندر رکھ کر بنی زریق کے کنویں ذی ازوان کی تہہ میں ایک پتھر کے نیچے رکھا ہے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو حضرت علی اور کئی دیگر صحابہ کو اس کنویں کے پاس بھیجا اور خود بھی چند صحابہ کے ساتھ وہاں پہنچے۔ کنویں کے پانی کو سونت کر وہ غلاف برآمد کر لیا گیا۔ اس میں کنگھی اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر 11 گرہیں پڑی ہوئی تھی اور موم کا ایک پتلا بھی تھا جس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے کی ہدایت کی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور اس کے ساتھ ایک ایک گرہ کھلتی جاتی اور پتلے میں سے ایک سوئی نکالی جاتی۔ خاتمے تک پہنچتے ہوئے ساری گرہیں کھل گئیں اور ساری سوئیاں نکل گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادو کے اثر سے نکل کر بالکل ایسے ہو گئے جیسے کوئی بندھا ہوا شخص کھل جائے۔ تو دوستوں، اگر کسی شخص پر جادو ہو تو اسے کیسے پتہ لگے گا کہ واقعی اس پر جادو ہے یا نہیں؟ تو اس حوالے سے میں نے پچھلی چند ویڈیوز کے اندر جادو کے مریضوں میں پائی جانے والی چند بڑی اور خاص علامات بیان کر دی ہیں۔ اگر آپ جادو کی علامات جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی اوپر آئی بٹن پر ایک لنک شو ہو رہا ہوگا۔ اس لنک پر کلک کرنے کے بعد آپ میری چند ویڈیوز کے ذریعے جادو کی علامات جان سکیں گے۔ اگر ان میں بتائی گئی علامات آپ میں موجود ہوں تو گھبرائیے گا مت، آپ آج کا یہ عمل کر لیجئے گا۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ خطرناک سے خطرناک ترین جادو بھی ختم ہو جائے گا۔ وہ عمل یہ ہے، آپ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، 7 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ سورہ یونس کی آیت نمبر 85 اور 86، 7 مرتبہ سورہ اخلاص، 7 مرتبہ سورہ فلق اور 7 مرتبہ ہی سورہ ناس پڑھ کر پانی کے گلاس پر دم کر دیں اور صبح و شام یہ پانی استعمال کریں، اور یاد رکھیں کہ یہ عمل آپ نے باوضو ہو کر کرنا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ کب تک اس عمل کو جاری رکھنا ہے، تو یہ عمل آپ کو اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ پر سے جادو کی علامات ختم نہیں ہو جاتی، ٹھیک ہے؟ آخر میں آپ لوگوں سے یہ التماس کی جاتی ہے کہ براہ کرم اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی، اچھی تو لگی ہی ہوگی، اگر تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، کومنٹ باکس میں اچھے کومنٹس کریں اور یہ ویڈیو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیجئے، کیونکہ میں آپ لوگوں کے لیے ایسی ہی اچھی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔